بھی لوگ اب جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے تعویلیں نکالی، کہا کہ بھائی دیکھیے قرآن میں جو آیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جا کے مانگو، یہ جب نبی حیات تھے یہ اس وقت کے لیے ہے، نبی کے وصال کے بعد نہیں جا سکتے قبر پر۔ قرآن میں آیا نبی کے پاس جاؤ، جاؤک لفظ آیا ہے، نبی کے پاس جاؤ، قبر کے پاس جاؤ نہیں آیا ہے۔ اور یہ اعتراض غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے علامہ جو ابھی اس وقت کہلاتے ہیں مولوی توصیف الرحمان نے سعودی عربیہ سے بیان کیا۔ پھر یہی تفسیر الوسیلہ میں، کتاب الوسیلہ میں ابن تیمیہ نے لکھا۔ ابن تیمیہ نے جو ان کے ابا نے لکھ دیا، ساری نسل اولاد اسی قول کو دہراتے رہتی ہے۔ اب آئیے ذرا توصیف الرحمان کی زبانی سن لیجئے کہ اس آیت کے بارے میں ان کا کہنا کیا ہے، سنیں اس کو ذرا۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے اپنی غلطی پر، وہ آ کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے جو تو گناہ کر کے آیا ہے سن، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پہ اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہم سے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کر پا رہا۔ یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں۔ سن لیا آپ نے کتنا کلیئر انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہا نبی کے پاس اور نبی کی قبر کے پاس آنے کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ اس پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ۔ پہلی بات کہ نبی کی حیات میں ہی جاؤ، نبی کے وصال کے بعد مت جاؤ، یہ قرآن عظیم کی کس تفسیر میں آیا ہے؟ بھائی تمہارے ہاں تو قیاس جائز نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو قرآن پہ قیاس کرو؟ ایک چیز۔ دوسرا، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی مرضی چلائی اس نے تحقیق اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تم کون ہوتے ہو قرآن میں اپنی مرضی داخل کرو کہ قرآن میں تو کہا نہیں اللہ نے کہ دیکھو نبی کے زندہ ہے تب تک جانا، جب نبی کا انتقال ہو جائے پھر مت جانا، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تم نے یہ منطق لائی کہاں سے؟ کس کتاب سے لائی؟ تم اہل حدیث ہو، تمہیں چاہیے تھا ایک کوئی حدیث پیش کرتے، تم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہو، اور اگر سلفی بولتے ہو تو، اور اگر ہو بھی سلفی تو کم سے کم سلف صالحین سے کسی کا قول ہی پیش کر دیتے۔ یہ دیکھو فلاں امام نے لکھا کہ بھائی رسول کی زندگی میں جانا چاہیے، رسول کے بعد نہیں جا سکتے، قبر پہ نہیں جا سکتے۔ تفصیل بل رائے کر کے آپ نے اپنے آپ کو جہنمی بنایا کہ نہیں بنایا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جب مسلمان گناہ کرتے تھے بقول توصیف الرحمان صاحب کے تو وہ نبی کے پاس جاتے تھے مغفرت کے لیے، اب وصال کے بعد نہیں جا سکتے، یعنی جب نبی زندہ ہے تب گئے تو توحید، اور نبی کے وصال کے بعد گئے تو شرک۔ تو گویا ان کے نزدیک زندہ سے مانگنا غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، مرنے کے بعد غیر اللہ بن گیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے جو زندہ ہے وہ بھی غیر اللہ، اور جو وصال فرما گیا وہ بھی غیر اللہ۔ تو یا تو پہلے یہ طے کر لو کہ زندوں سے مانگنا جائز ہے اور مردوں سے مانگنا جائز نہیں، یا پہلے یہ کر لو کہ غیر اللہ میں تمہارے ہاں سب غیر اللہ میں، یا یہ تخصیص کر لو کہ نہیں صاحب غیر اللہ میں ہم زندوں کو نہیں مانتے، مردوں کو ہی مانتے ہیں، جب زندہ ہے تو ہم اللہ مانتے ہیں اس کو۔ تو یعنی نبی جب زندہ تھے تو سارا خدائی ڈپارٹمنٹ اللہ نے نبی کو دے دیا، جاؤ تم ہی بخشواتے رہو، اور جیسی نبی وصال ہو گئے تو اللہ نے کہا خدائی ختم، اب ڈپارٹمنٹ میرا ہے، میرے پاس آئے، تمہارے پاس نہیں جا سکتے، تم تو مردہ ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ منطق آپ نے کہاں سے لائی؟ اور تیسرا جواب، دنیا قیامت تک یہ غیر مقلدین سے میرا، قیامت کی آخری گھڑی تک
میری نسلوں کو جواب دینا اگر میں نہ ملوں، تمہاری پوری نسلیں کھپ جائیں گی قیامت تک اور تم یہ جواب نہیں لا سکتے جو تیسرا سوال کر رہا ہوں میں۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی ہے کہ نبی تم گناہ کرو تو نبی کے پاس آؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کر دیا ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا؟ وہ آیت بتاؤ۔ تم کون ہوتے ہو قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے والے؟ قرآن کا کوئی بھی کلام قیامت تک کے لیے جب تک اس کے منسوخ کی آیت خود قرآن میں موجود نہ ہو، اگر ان کی جاہلانہ دلیل مان لی جائے تو کل آپ لوگ نماز پڑھنا سب چھوڑ دیجیے۔ غیر مقلدین سے کہہ رہا ہوں، سنی آپ مت چھوڑنا بھائی، ہمارے نزدیک تو حکم موجود ہے، ان کے نزدیک انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دینا۔ اور پوچھے بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہنا واقیم الصلاۃ قرآن میں جو آیا وہ نبی کے لیے آیا ہے، نبی کے بعد ہمارے لیے تھوڑی آیا، خطاب تو نبی اور ایمان والوں سے، صحابہ سے، ہم سے کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا بیوقوف ہے تو، پاگل آدمی ہے۔ قرآن میں جو حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر یہ حکم آیا نبی کے زمانے میں، نبی پر یہ وحی آئی کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اگر تم جانوں پہ ظلم کرو تو نبی کے پاس آؤ، تو یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، ورنہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کیا ہے، اور وہ قیامت تک تم ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آئیے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کی دلیل دیتا ہوں اور پھر اتنے حوالے سناؤں گا کہ ان کو بھی اپنے اہل حدیث کہنے پہ شرم آئیں گی کہ ہم نے یار یہ نام کہاں سے چرا لیا ہے، ہم تو ہے ہی نہیں وہ کام، منصب کے لائق ہی نہیں ہے۔ آئیے آپ کو اسکین پیج بھی دکھاتا ہوں، ہاتھ میں کتاب بھی موجود ہے، تفسیر نصفی، تفسیر مدارک جس کو بولتے ہیں، یہ ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، جلد نمبر 1، 4 جلدوں میں آتی ہے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی علیہ رحمہ کی یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کی تفسیر ہے۔ آئیے سنیں اس تفسیر میں کیا ہے۔ اس کا صفحہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 234، سورہ نساء پارہ نمبر 5، اور اس کی وہی آیت کریمہ آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام نصفی امام تفسیر مدارک میں کیا لکھتے ذرا سنیں۔ کہتے ہیں قیلا جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، کہتے ہیں روایت بیان کی گئی، اور یہ روایت پھر بعد میں بتاؤں گا کن کن کی سندوں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ روایت بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی آپ کی قبر پر آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عربی قبر پر آیا رسول اللہ کی۔ کب آیا؟ وصال نبی کے بعد۔ اور توصیف الرحمان کہتے ہیں وصال نبی کے بعد نہیں جا سکتے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ وصال نبی کے بعد آیا۔ اس کے راوی حضرت علی ہے اس حدیث کے، بعد میں سند پہ بات کروں گا۔ کہتے ہیں کہ کیلا کہا، روایت کی گئی، بیان کیا گیا، جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام فرما بنفسہ علی قبرہ، اور اس عربی نے، اس عرب کے شخص نے اپنے جسم کو قبر رسول پر گرا دیا۔ وَحَسَا مِن تُرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ، اور قبر نبی کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا، اور رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو لیتا اپنے سر پہ ڈالتا۔ قُلْتُ، اور اس نے کہا، وقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ یا کے ساتھ کہہ رہا ہے، ندا کر رہا ہے، پکار رہا ہے نبی کو، یا حرف ندا ہے، اس میں ندا دے رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے۔ یا استغاثہ کے لیے آتا ہے، مدد کے لیے آتا ہے، نبی سے مدد طلب کر رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، قلت، آپ نے کہا، فسمعنا، ہم نے سنا، وقانا فیما انزل الی، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن عظیم میں نازل کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہی آیت کریمہ پڑھی اس نے کہ جیسا قرآن اللہ نے آپ پر نازل کیا اللہ کے رسول، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ۔ الآیات، یعنی اس نے آخری آیت تک پڑھی
वक़द ज़लमतु नफ़्सी, ए अल्लाह के रसूल मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैंने बहुत गुनाह किए। वजीतुका अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ंबी, और मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। फस्तग़फिरुल्लाह मिन रब्बी, आप भी मेरे लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए। मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ, आप मेरी शफाअत कीजिए, आप मेरी सिफारिश कीजिए। रावी हदीस कहते हैं फ़नुदिया मिन क़ब्रिही, अल्लाह के रसूल की कब्र से ये आवाज आई, सरकार मुबारक की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से आवाज आई, क्या? कद गफरा लका, जा तुझे बख्श दिया गया है। ये हदीस पोल खोल देती है इनके अकीदे की। ये कहते हैं कि बाद विसाल के बाद नबी से नहीं मांगा जा सकता, कब्र पर आने से मना किया गया। और हदीस बता रही है कि ना सिर्फ कब्र पर आ रहा है वो सहाबी, रावी हजरत अली, ये भी सहाबी, और वो कहते हैं कि वो आने वाला अरबी, तो वो नबी के जमाने में आया तो वो भी सहाबी था, या सहाबी नहीं तो कम से कम ताबई जरूर था। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 दौर की मैं जमानत लेता हूं, सबसे बेहतर मेरा जमाना, फिर उसके बाद वाला जमाना, फिर उसके बाद वाला जमाना, ये सबसे बेहतर जमाना खैरुल कुरून फरमाया। उस जमाने के जितने मुसलमान हैं, ताबई तबे ताबई, सबके बारे में इत्तेफाक कि जो ईमान पर इंतकाल कर गया वो मोमिन है, वो जन्नती है। 3 जमाने की रसूल ने जमानत ली, तो ये या तो सहाबी है या ताबई है, रावी अली है। होना तो ये चाहिए था कि अगर कब्र रसूल पर आना शिरक था, रसूल से इस्तिगासा करना शिरक था, रसूल से मांगना शिरक था, तो होना ही चाहिए था हजरत अली कहते अरे नबी से मांगने आ गया, तुझे मालूम नहीं नबी के विसाल के बाद ये आयत मनसूख हो गई है, अल्लाह से मांग, कब्र पे क्या मांगने आया है। अच्छा चलो, अली को नहीं मालूम था मसला, और भी साहबा को नहीं मालूम था, उसको भी नहीं मालूम था वो अरबी को, कम से कम रसूल की कब्र से तो आवाज ये आती मुशरिक हो गया है, तू जा तौबा कर, मैं तो मरकर मिट्टी में मिल गया हूं माज़अल्लाह, ये नहीं आवाज आती। बल्कि क्या फ़नुदिया मिन क़ब्रिही, हदीस के अल्फाज है, कब्र रसूल से आवाज आई क़द गफ़रा लका, जा तुझे बख्श दिया गया है। तो मालूम हुआ जो रोज़े रसूल पर आता है और नबी से इस्तिगासा करता है वो मुशरिक काफिर नहीं होता, बख्श दिया जाता है। मगर बहुत ताज्जुब करोगे यार, इंशाअल्लाह बॉम्बे की जमीन पे एक बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम होगा किसी जमाने में, उसका नाम होगा झूठे वहाबी। ये सब उन्वान मेरे जहनों में महफूज है, इंशाअल्लाह वक्तन फोक्तन आते रहेंगे। इनसे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा भाई, इबलीस भी शर्माता है इनके झूठ के सामने। खुदा की कसम कह रहा हूं, मिंबर पे बैठा हूं। अब क्या किया इन्होंने देखा, तफसीर में मौजूद है, वाक़े में मौजूद है। और एक और वाक़े मुफस्सिरीन ने लिखा इसी ताल्लुक से, हज़रत इमाम उदबी। अब सुन ले इमाम उदबी कौन है, अस्मा और रिजाल की किताब पढ़ें तो पता चले, नाम अहले हदीस है, पढ़ते कुछ नहीं है, पढ़ते सिर्फ अपने मौलाना की किताब। इमाम उदबी हज़रत इमाम शाफई के उस्ताद है। अगर इमाम उदबी मुशरिक तो इमाम शाफई मुशरिक। इमाम उदबी कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाजिर था, एक अरबी आया और अल्लाह के रसूल के रोज़े की जालियों से लिपट गया, सरकार के कब्र से लिपट गया, उस वक्त जाली नहीं थी, कब्र से लिपट गया और कहा या रसूलुल्लाह आपका रब कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, यही आयत पढ़ी, अल्लाह के नबी मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैं आपसे माफ़ी का खास्तकार हूँ, मैं आपसे माफ़ी तलब करने आया हूँ। हज़रत उदबी कहते वो खूब रोता रहा, उसने 4 अशार कहे रसूल की शान में, फिर वो चला गया रोते हुए। हज़रत इमाम उदबी कहते मुझे नींद का गलबा आया, मैं सो गया, मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सरकार ने इरशाद फरमाया उदबी जाओ उसको बशारत दे दो कि उसको बख्श दिया गया है। यह भी वाक़या है। मगर ये अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहने वाले किताबों में नजर नहीं है और दावे क्या है सुनिए। अब तौसीबुर रहमान साहब का जरा ये दावा सुन लें आप। मौलवियों ने कई हिकायतें बदवियों की मशहूर कर रखी है
میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا ہوں، کہتا ایک بدو تھا، عرابی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے، یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا۔ ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو اس عرابی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والوں کے حالات کو جانتے ہوتے، ان کی باتیں سنتے ہوتے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوتے، ان کے لیے درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے، سن سکتے، حالات دنیا کو جانتے، تو جب علی اور عائشہ کی جنگ ہونے لگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دلوں میں آ کر دونوں کی صلح کیوں نہیں کروا دی؟ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، بعد والے کا۔ بہرحال پہلے اتنا سن لیا آپ نے، یہ واقعہ من گھڑت ہے، مولویوں نے پیٹ کے دھندے کے لیے یہ جھوٹی حدیث من گھڑت گڑ لی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پیٹ کے دھندے کے لیے تو مولویوں نے گڑی، شاید آپ نے بھی سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹ کے دھندے کے لیے اس روایت کا انکار کر دیا ہے۔ دھندا تو آپ کا معلوم ہو رہا ہے بھائی، اگر ہمارا پیٹ کا دھندا ہوتا تو ہم کتاب لے کے نہیں بتاتے، تو بغیر کتاب کی اپنے مطلب گھر کی پراپرٹی دین کو سمجھ کے جس چاہے روایت کو چاہے ضعیف بول دے، جس روایت کو چاہے موضوع بول دے، جس روایت کو چاہے من گھڑت بول دے، تمہارے گھر کا دین ہے، جس کو چاہو تم بول دو، تم خود محدث ہو، تم خود مجتہد ہو، نہ تم امام مانتے ہو، نہ حدیث مانتے ہو، نہ رسول کا قول مانتے ہو، تم مانتے کچھ نہیں ہو، تم اپنی طبیعت مانتے ہو۔ چلیے اب آئینہ دکھاتا ہوں، میں نے کہا نا کہ غیر مقلد جاہل فرقے کا نام ہے، یہ میرے پورے تقریروں میں یہی موضوع رہتا ہے، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دوں، اور آپ خدا کی قسم یہ بٹھا لیجئے، ان کے جھبے سے، ان کے قال رسول اللہ کا وہ جو حلقوں سے نکالتے ہیں نا قال، اس کو دیکھ کر کبھی مروب مت ہو کہ بڑے علم کے جاننے والے ہیں۔ ارے بھائی ہم اجمی، ہماری عربی اجمی صحیح ضرور، مگر تمہارا عربی لہجہ جو ہے نا جاہلانہ لہجہ، بدوی لہجہ اپنے پاس رکھو، اور یہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں معلوم۔ ان کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر، ابن تیمیہ کے شاگرد، اور تفسیر قرآن میں یہ سب سے معتبر تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کو مانتے ہیں۔ آئیے اس واقعے کو ابن کثیر نے ہی لکھا ہے، لیجئے، اور چھپی بھی سعودیہ سے ہے، بغل میں سعودیہ میں بیٹھے ان کو خود نہ تفسیر پہ نظر ہے نہ حدیث پہ نظر ہے۔ سعودیہ سے چھپی ہے قرآن عظیم کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر، اس میں ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَتِهِ مِنْهُمْ الشیخ ابو منصور صباغ فی کتابہ، سند کے ساتھ کہتے تحقیق کے ساتھ، وقد تحقیق کے ساتھ ذکر ذکر کیا جماعتہ منہم الشیخ، ایک کثیر جماعت نے جن میں شیخ ابو منصور صباغ بھی ہے، اور پھر وہ پوری روایت لکھی، اور اس کے بعد وہ پوری روایت لکھے قالا کنتو جلسن عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء عربی فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقد جئتک مستغفرا لذنبی مشفعا بک الی ربی۔ وہ پوری روایت انہوں نے وہی بیان کی، اور جو میں ابھی اس کا ترجمہ سنا چکا ہوں کہ ایک عربی آیا اور اس نے کی، یہ ابن کثیر نے خود لکھا۔ اب آئیے ذرا حوالے سنیں کہ اس واقعے کو کتنے ائمہ نے لکھا، اور توصیف الرحمان نے صاف کہہ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ اب ذرا حوالے آپ گنے، کتابوں کا بتانے کی ذمہ داری میری، اور اس کے صفحات اور اس کی جلد نمبر میں بتاتا ہوں، گنتے جائیں کتنے حوالے ہیں۔ اس حدیث کو سب سے پہلے میں نے بتایا کس نے لکھا، تفسیر مدارک میں امام نصفی نے جلد نمبر 1 صفحہ 234 پر، ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 461 سورہ نساء آیت 64 کی تفسیر میں، ابن کثیر کے علاوہ امام بہقی نے شعائب الایمان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 95 حدیث نمبر 7187،
امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنیوں کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 557، امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن، یہ قرآن کی تفسیر جس کو سعودیہ نہیں چھاپا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 265، حضرت امام صالح سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ 380، امام سمحودی نے وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1361، امام عز بن جامع ہدایت السالکین سالک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1383، امام قاضی ایاز نے الشفا کتاب الشفا کے اندر صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 2، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مولیوں کو پڑھائی جاتی ہے، کورس میں داخل ہے تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر اسی آیت کی تفسیر میں، امام ابن نجار نے الدرار السمینہ صفحہ 224، امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 3 صفحہ 398، امام ابن عساکر نے التحاف الزائر صفحہ نمبر 170، امام قسطلانی نے المحیب اللدنیا کے اندر، امام نووی نے الاذکار کے اندر، اور ایک آخری کتاب یہ جو ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، آپ کو اس کا اسکین پیج میں سامنے مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں، مصباح الظلام، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت امام علامہ امام محمد بن موسیٰ المراقشی، جن کی ولادت پیدائش 606 ہجری، ان کا وصال، ان کا انتقال 683 ہجری، پوری اسی حدیث پر انہوں نے سند کے اوپر کتاب لکھ دی ہے پوری، اس میں وہ تمام اسانید، وہ تمام سندوں کا ذکر کر دیا اور اس پر پوری بحث ڈال دی اس میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے اسناد کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اور اس کی سندیں کن کن لوگوں سے آئی ہے، کتنی اس کی اسناد ہے، اس اسناد کے تعلق سے پوری ایک کتاب ہی مصباح الظلام لکھ دی۔ کتنی کتابوں کے حوالے دیا ہے معلوم ہے؟ گنے آپ نے؟ گنا گیا کسی نے؟ جی کتنے حوالے دیا؟ 16۔ ایک حدیث کے بارے میں صرف 16 کتابوں کے، اور بھی یہ تلاش کریں تو میرے پاس جتنا میں نے اپنا سرمایہ بیان کیا، علماء کا نہیں کیا ہے۔ بولنا چھوڑ دو، بریلوی جاہل ہوتے ہیں، تم جاہل ہوتے ہو، تم کو خود نہیں پتا ہوتا کس کتاب میں کون سی حدیث ہے، تم کو صرف رفعین کی حدیث معلوم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں معلوم۔ تو یہ مجھ جیسا طالب علم جو کہ عالم بھی نہیں ہے، میں بارہ کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں، مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، مجھ جیسا ضعیف العلم 16 کتابیں دکھا سکتا ہے، تو ہمارے مولوی کے پاس تو جانا ہی مت 1600 حوالے نہ دے دے پھر۔